اپنے ایمان میں کمال پا گیا، اور جب ایمان اپنے نقطہ کمال کو پہنچتا ہے تو اسی کمال ایمان کو رب کائنات تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ کس سے تعبیر کرتا ہے؟ بولیے، تقوی، پرہیزگاری۔ اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہیں ایمان اور تقوی دونوں مل جائیں، رب کہتا ہے میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ بولیے، دوست، اپنا ولی۔ ولی کا معنی ہے دوست۔ ولی کا معنی اللہ کا وہ ولی بن گیا، وہ اللہ کا دوست بن گیا جس کا ایمان بھی کامل ہو گیا، جس کا تقوی بھی کامل ہو گیا۔ آپ نے ایمان کی تو تعریف سنی، یہی ایمان اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ روح تقوی کا دھار لیتا ہے۔ اور وہ تقوی کیا ہے، اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے کہ تقوی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جنگل سے، کسی صحرا سے گزر رہا اور اس کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں، جنہوں نے اس گزرنے والے کے راستے کو روک رکھا ہے۔ راستے میں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، اور گزرنے والے نے اپنے جسم پر سفید نازک ململ کا لباس پہنا ہوا، اور وہ ان کانٹوں، جھاڑیوں اور خاروں کے جنگل سے اپنا دامن بچا کر اس طرح گزر جائے کہ سارا راستہ طے کر کے اپنی منزل پر پہنچ جائے، مگر راستے میں بکھری ہوئی جھاڑیوں کا کوئی ایک کانٹا بھی اس کے دامن کو چھو نہ سکے، اس کے دامن کو چھو نہ سکے۔ اس کو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ تقوی ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ اس تمثیل کے ذریعے بتایا کہ اے بندے، یہ دنیا ایک صحرا، یہ دنیا ایک جنگل ہے، اس میں تیرے راستے میں طرح طرح کی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، خار ہیں، اور اے بندہ مومن، تیری منزل خدا کا قرب ہے، تیری منزل خدا کا وصال، تیری منزل خدا کی رضا ہے، تیری منزل خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ قدم قدم پر خاردار جھاڑیوں نے تیرے راستے روک رکھے ہیں، کہیں گناہ کی جھاڑیاں ہیں، کہیں ظلم کے کانٹے ہیں، کہیں نافرمانی کے کانٹے ہیں، کہیں تعصب کے کانٹے ہیں، کہیں اناد کے کانٹے ہیں، کہیں جھوٹ کے کانٹے ہیں، کہیں منافقت کے کانٹے ہیں، کہیں دنیا کی شہوتوں کے کانٹے ہیں، کہیں دنیا کی لذتوں کے کانٹے ہیں، کہیں دنیا کے مال اور دولت کی حرص کے کانٹے ہیں، کہیں چاہو منصب کی حرص کے کانٹے ہیں۔ الغرض یہ ہزار لاکھ جھاڑیاں، اے بندہ مومن، تو نے اپنے وجود پر وہ ایمان کا نازک لباس پہن رکھا ہے، اور اپنے خدا کی بارگاہ کی طرف ان جھاڑیوں اور کانٹوں کے درمیان سے گزر کے جانے والے اپنا راستہ اس طرح طے کر کہ خدا کی بارگاہ کی منزل تک پہنچ جائے، مگر تیرے ایمان کے اس لباس کو کوئی گناہ کا کانٹا چھو نہ سکے، کوئی نافرمانی تیرے قریب نہ آ سکے، کوئی دنیا کی محبت تجھے اپنی راہ سے ہٹا نہ سکے، بھگا نہ سکے۔ اگر اس طرح دامن سمیٹ کر، اپنے دامن کو بچا کر اپنی منزل پر اپنے خدا کے قرب اور وصال کی منزل تک پہنچ گیا ہے تو پھر یاد رکھ تجھے خدا کی بارگاہ سے نور تقوی نصیب ہو گیا، تجھے نور تقوی۔ اور اگر دوسرے ہی قدم پر کسی کانٹے سے الجھ گیا، کسی جھاڑی میں پھنس گیا، تو پھر تیرا ایمان کا دامن تار تار ہو جائے گا، اور پھر تقوی تو دور کی منزل ہے، تیرا ایمان بھی کامل بولیے۔ جب ایمان نہ رہا تو پھر تقوی کی منزل تک پہنچنا ہی دشوار ہو گیا، اور جب نہ ایمان رہا نہ تقوی رہا تو ولایت کا کوئی وجود باقی، اللہ کی دوستی کا کوئی راستہ باقی۔ اللہ کی دوستی اور ولایت وہ ایمان اور تقوی کے جمع ہونے سے، مل جانے سے، دونوں کے اجتماع سے اللہ کی دوستی، اللہ کی قربت، اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اور حاضرین محترم، اس کے لیے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، تقوی کی حفاظت بھی بولیے کیا ہے۔ اور اگر
حفاظت ایمان اور حفاظت تقوی نہ ہو اور انسان کا ایمان جگہ جگہ دنیا کے کانٹوں میں الجھتا رہے، اسے خدا کی قربت اور اللہ کی دوستی کی منزل نصیب، ہاں جنہیں نصیب ہوئی ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو پھر بھونک بھونک کے قدم رکھتے ہیں، وہ دنیا پر دندناتے نہیں پھرتے، وہ اکڑتے نہیں پھرتے، وہ کسی کو دھمکاتے نہیں پھرتے، وہ اپنا سینہ ٹان کے نہیں، جنہیں منزل مل گئی وہ سر جھکائے پھرتے ہیں، وہ رو رو کے اپنے رب کو ہر وقت مناتے ہیں، وہ ہر وقت بھونک بھونک کے قدم رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے، میرا مالک کہیں مجھ سے منہ پھیر نہ لے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کامل اولیاء میں سے ایک ولی ہے، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اس مجلس کے اندر ایک چراغ جل رہا تھا، دیا، کیا دیا چل رہا ہے، چراغ چل رہا ہے، کینڈل جل رہی ہے، اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا، وہ چراغ بجھ گیا، وہ بتی کیا ہوئی؟ جب بجھ گئی تو حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ اللہ کے کامل ولی تھے، بس اس دیے کو بجھتا دیکھا تو بیٹھ کے رونے لگے، زاروں قطار رو پڑے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگ گئی، آپ کے ارادت مند غلام مریدین اکٹھے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور یہ تو چھوٹا سا دیا تھا، ہوا کا جھونکا آیا بجھ گیا پھر جل جائے گا، آپ کیوں رو پڑے ہیں؟ اس اللہ کے ولی نے کہا اے لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، اس دیے کے بجھ جانے نے مجھے ایک سبق سکھا دیا، مجھے ایک بات بتا دی ہے، اور وہ سبق کیا سکھایا ہے؟ کہا یحییٰ معاذ رازی دیکھ دنیا کی ہوا کے جھونکے نے اس دیے کو بجھا دیا، ڈر کے قدم رکھنا کہیں اس کی نافرمانی کی اگر ہوا چل گئی تو تیرے ایمان کا دیا نہ بجھ جائے۔ اللہ کے ولی اللہ کے بندے اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ سمٹ سمٹ کر ڈر ڈر کر قدم رکھتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ کوئی میری زبان سے نکلا ہوا لفظ میرے مولا کو ناپسند نہ آ جائے، میری کوئی عادت، میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری زندگی کا کوئی طرز عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس طرح اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کر چلنا، یہ ہے تقویٰ۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے کامل ولی تھے، آپ کی بہن حضرت بشر حافی کی بہن ہے، ان کا طرز زندگی یہ تھا کہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر سود کاتا کرتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ سود کاتا، پتہ ہے نا سود کاتنا؟ چرخہ کاتتی تھی وہ، اس کی سود بناتی تھی اس سے، اب اس کی میں تعریف اس سے آگے نہیں کر سکتا چونکہ اس دور میں شاید اس کا کوئی وجود نہیں، پرانے لوگ جانتے اس سے پھر وہ اپنا روزگار چلاتی تھی، یہ ان کا طریق تھا۔ گھر کی چھت پر جب رات کو سود کاٹتی تو باہر گلی سے سڑک سے شاہی قافلے گزرتے، بادشاہ وقت کی سواریاں گزرتی، وزیروں کی سواریاں گزرتی، اور ان شاہی قافلوں کے ساتھ پھر بڑی بڑی شاہی لالٹینیں بڑی بڑی بتیاں جلتی، اور ان بتیوں کی لالٹینوں کی جب روشنی چھت پہ پڑتی اس روشنی میں بیٹھ کے وہ سود کاٹتا، کیا کرتا؟ چرخہ کاٹتا۔ ایک روز حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے ایک کامل ولی بھی ہیں اور اپنے وقت کے فقہ کے ایک بہت بڑے امام بھی ہیں، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور جا کر سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں امام احمد بن حنبل میں اپنے گھر کی چھت پر سود چرخہ کاٹتی ہوں، گلی سے شاہی قافلے گزرتے ہیں اور ان شاہی قافلوں کی روشنی پڑتی ہے، اس روشنی میں سود کاٹ کر چرخہ کاٹ کر اپنا گھر چلاتی ہوں، آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ ذرا یہ تو بتائیں شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں کہ کیا ان شاہی قافلوں کی روشنی میں کاٹا ہوا سود میرے لیے جائز بھی ہے یا نہ جائز؟ ان شاہی قافلوں کی روشنی میں جو چرخہ کاٹ کے اپنا روزگار چلاتی ہوں، کیا یہ میرے لیے
عزل شرع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب یہ سوال اس خاتون نے حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں کیا، امام وقت بھی لرز اٹھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ نقاب پوش خاتون تھی، فرمایا خاتون بیٹھ جا، تجھے شریعت کا مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا، مگر پہلے مجھے یہ تو بتا کہ تو بشر حافی کی بہن تو نہیں، تو بشر حافی کی بہن تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس درجے پر تقوی کسی عام شخص کا نہیں، یہ کسی کامل ولی کا تقوی ہو سکتا ہے، یہ بشر حافی کی بہن کا تقوی ہو سکتا ہے کہ جو یہ مسئلہ بھی امام وقت کے بعد پوچھنے آئے کہ شاہی قافلوں کی جو روشنی اب خود چھت پہ پڑ گئی، اس روشنی میں کاٹا ہوا چرخا اور اس سے کمائی، کیا یہ کمائی بھی میرے لیے عزل شرع جائز ہے یا نہیں ہے؟ حاضرین محترم، تقوی یہ ہے کہ بندہ منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ چل جائے، بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے بول سے خدا ناراض نہ ہو جائے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میرا قدم کہیں اللہ کی منشا کے خلاف نہ اٹھ جائے، بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میری بات کہیں میرے مالک کو ناپسند نہ آ جائے۔ جب تک اس کے اندر اس درجہ خوف اور خشیت الہی نہ پایا جائے، نہ اس کا ایمان کامل، نہ اس کا تقوی کامل، نہ اس کی پرہیزگاری کامل۔ تقوی کسی جبے کبے لباس تسبیح ٹوپی ظاہری وضع قطع داڑھی شخصیت، اس کا نام تقوی بولیے نہیں، یہ بیس کوئی بھی بنا لے، تقوی ایک دل کی کیفیت ہے۔ اگر دل اس مالک کے حضور لرزتا ہے، ڈرتا ہے، اس دل میں اس رب کا خوف ہے، وہ دل ہر وقت اپنے مالک کی دہلیز پر جھکا ہوا ہے، بس اس من کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ اور سر آقا کی شریعت کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بس یہ دونوں کیفیتیں، ایمان بھی اور تقوی بھی، یہ دونوں مل جائیں، جڑ جائیں، رب کائنات کہتا ہے کہ جس نے ان میں کمال پا لیا، میں نے اسے اپنا دوست بنا دیا، میں نے اسے اپنا ولی بنا لیا، میری ولایت اسے نصیب ہو گئی۔ اور جس نے یہ دونوں راستے چھوڑ دیے، اسے خدا کی ولایت اور دوستی کا راستہ نصیب بولیے۔ وہ شیطان کی راہ پر ہو سکتا ہے، اس کا انجام پھر ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید خود اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے۔ بات یہود کے حوالے سے کی، مگر آج چونکہ ہماری کیفیت بھی وہی، رب فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا میرے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی اپنی مرضی کی باتیں جو اسے پسند آئے، جس سے لوگ میری عزت کریں، جس سے لوگ میرے ہاتھ چومیں، جس سے لوگ میری واہ واہ کریں، میں کہوں مجھے یہ شریعت تو قبول ہے، مگر جس میں مجھے اپنے نفس کی خواہشیں قربان کرنا پڑے، مجھے اس دنیا کی لذت چھوڑنی پڑے، اس دنیا سے تعلق توڑنا پڑے، جس میں مجھے اپنے مفادات کی قربانی دینا پڑے، میں کہوں مجھے وہ شریعت قبول، بولیے وہ راستہ قبول، تو اپنی مرضی کے احکامات کو مان لیا اور اپنی مرضی سے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، کچھ حصے کو مان لیا، کچھ کو نہ مانا۔ اگر یہ روش کسی نے اختیار کی تو رب کائنات فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ رب کائنات نے فرمایا لوگو کامل طور پر میرے احکام کے سامنے، میرے رسول کے دین اور شریعت کے سامنے اپنا سر جھکا لو، سارے احکامات کو مان لو، ورنہ اگر تم نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے کہ اپنی مرضی کا دین قبول کر لیا اور اپنی مرضی کے خلاف دین کو چھوڑ دیا، جس میں تمہیں اپنا فائدہ نظر آیا،
اس شریعت اور دین کی بات کی اور جہاں اپنے مفادات کی قربانی کی باری آئی وہاں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا دیا، نظر انداز کر دیا. تو یہ من پسند آدھے دین کو قبول کرنا اور آدھے دین کو ٹھکرا دینا، یہ طرز عمل جو بھی اختیار کرے گا رب فرماتا ہے خزی فی